السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو سلام عرض ہے۔ امید ہے کہ تمام ساتھی خوش و خرم اور خیریت سے ہوں گے اور آپ اسباق کو بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ کل کا سبق یہ بھی بہت اہم سبق تھا کیونکہ اس میں آپ کو صیغوں کی پہچان کرائی جا رہی تھی، اور صیغوں کی پہچان یہ بہت ضروری ہوا کرتی ہے، کیونکہ جب آپ کو صیغے کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مفرد کا صیغہ ہے، یہ تثنیہ کا ہے، یا یہ جمع کا ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے، یا یہ حاضر کا ہے، یا یہ متکلم کا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ مضارع کا ہے، یہ اسم فاعل کا ہے، یہ اسم مفعول کا ہے، یہ فعل جہت کا ہے۔ جب آپ کو ان چیزوں کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ کا آگے جانا فضول ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ ہمارے ابھی کے اسباق چل رہے ہیں، ان میں آپ کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور صیغوں کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ کل کا سبق اس لیے اہم تھا کہ عموماً ہر چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے، جب آپ اس کو ابتدا سے پکڑ لیتے ہیں تو پھر بعد والی چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی جاتی ہے۔ تو کل ہماری ابتدا تھی صیغوں کی، تو اگر آپ کو ماضی معلوم، ماضی مجہول کے صیغوں کی پہچان ہو گئی، مضارع معلوم، مضارع مجہول کی آپ کو ہو گئی، تو آگے آنے والی گردانوں کی تقریباً آپ نے صیغوں کی پہچان اور علامات کی پہچان آپ نے کر لی۔ آج کے سبق میں ہم یہی صیغوں کی پہچان کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسم فاعل سے ہم اپنی ابتدا کرتے ہیں اور انشاءاللہ امر تک ہم پہچان کراتے جائیں گے، لیکن چونکہ مضارع معلوم میں آپ کو اکثر صیغوں کی پہچان ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے بس بعض جگہ یہ بھی کیا ہے کہ ایک دو صیغے ہم نے آپ کو بتا دیے اور اس باب کے بارے میں آپ کو بتا دیا، اس گردان کے بارے میں کہ یہ فلاں گردان ہے، اور پھر آگے جا کے آپ کو اس کی پوری تفصیل سمجھا دی، یا آپ خود سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں وہاں پہ، بلکہ ہم نے آپ کو صرف ایک دو صیغے بتائیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں بلیک بورڈ کی طرف اور وہاں دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں کیا چل رہا ہے اور ہمارے لیے کتنا مفید ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اگر آپ نئے، اور اگر پرانے اور آپ کو اسباق اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے لائک کا بٹن دبا دینا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جس کام کو آگے لے کر بڑھ لیں آیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں، یہ ہمیں محسوس ہونا چاہیے۔ چلیں بلیک بورڈ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے ماضی معلوم، ماضی مجہول، مضارع معلوم اور مضارع مجہول کے صیغوں کی پہچان آپ کو کرائی تھی، مذکر مؤنث کے اعتبار سے، مفرد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، حاضر مخاطب یعنی غائب اور متکلم کے اعتبار سے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اسم فاعل کی گردان کے اندر جو صیغے ہوتے ہیں ان صیغوں کی پہچان کرانے والے ہیں۔ اسم فاعل کی گردان ہم اس کے صیغے اب ہم بالترتیب لکھنے والے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے ضاربن، ضاربانی، ضاربون۔ آپ کو یہ والی بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسم فاعل میں غائب، حاضر اور متکلم وغیرہ نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسم کی گردان ہوتی ہے، اسم کی۔ ضاربن مارنے والا ایک آدمی۔ اسم فاعل کا آپ جب بھی ترجمہ کریں گے تو اس میں والا، والی اور والے یہ اس کے ترجمے میں آتا ہے۔ تو ضاربن مارنے والا ایک آدمی، ضاربانی مارنے والے دو آدمی۔ اب اس میں تثنیہ کی علامت الف اور نون ہے۔ ضاربون مارنے والے تین یا تین سے زیادہ آدمی۔ اس میں تثنیہ کی علامت، جمع کی علامت واو اور نون ہے۔ اگلے صیغے، یہ جو میں جتنے صیغے لکھ رہا ہوں، ضربتن، ضرابن، ضربن، ضربن، ضرباء،
ज़ुरबानुन, ज़िराबुन, ज़ुरूबुन और अज़राबुन। ये सारे सीगे जमा मुकस्सर के सीगे कहलाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जमा मुकस्सर क्या होता है? जमा मुकस्सर उसको कहते हैं कि जिसमें वाहिद का वज़न सलामत न रहे। अब वाहिद क्या चीज़ है? ज़ारिबुन, इसका वज़न निकलता है फ़ाइलुन। अब आप ज़रबतुन का वज़न देंगे फ़ालतुन, तो इसमें फ़ाइल का वज़न सलामत नहीं है, जबकि ज़ारिबुन ये जमा सालिम है, इसका वज़न निकलते फ़ाइलून। आप देखें इसमें ज़ारिबुन यानी फ़ाइलुन वाला वज़न इसमें सलामत है, तो ये जमा सालिम है, क्योंकि इसमें वाहिद का वज़न सलामत रहता है। और ये जितने सीगे मैंने लिखे ये सारे सीगे ये जमा मुकस्सर है। मुकस्सर क्यों है? इसलिए कि इसमें वाहिद का वज़न सलामत नहीं रहता। इन सब का भी यही माना होगा जो ज़ारिबून का माना है, मारने वाले 3 मर्द या सब मर्द। ये तो हो गए। ज़ारिबतुन, ज़ारिबतानी, और ज़ारिबातुन। ये मुअन्नस के सीगे। ज़ारिबतुन मारने वाली एक औरत, इसमें मुअन्नस की अलामत ता है। ज़ारिबतानी मारने वाली 2 औरतें, इसमें तस्नीय की अलामत अलिफ और नून है, मुअन्नस की अलामत ये वाली ता है। ज़ारिबातुन मारने वाली 3 औरतें या 3 से ज़्यादा औरतें, इसमें मुअन्नस की अलामत अलिफ और ता है, और यही अलामत जमा की भी है, जमा मुअन्नस सालिम की। अगले सीगे हैं ज़वारिबु, ज़ुर्रबुन। ज़वारिबु ये जमा मुकस्सर का सीगा है, जमा मुअन्नस मुकस्सर, मारने वाली 3 औरतें या 3 से ज़्यादा औरतें हैं। तो ये आपको पता चला ये जमा मुअन्नस मुकस्सर का सीगा। मुकस्सर क्यों है? इसलिए कि ज़ारिबातुन में फ़ाइलतुन का जो वज़न है वो सलामत है, इस वजह से वो जमा मुअन्नस सालिम है, और ज़वारिब में वो वज़न सलामत नहीं रहता बल्कि टूट जाते, तो इस वजह से ये जमा मुअन्नस मुकस्सर है। ज़ुर्रबुन ये भी जमा मुअन्नस मुकस्सर है। ज़ुवैरिबुन अगले सीगे, और ज़ुवैरिबतुन ये वाहिद मुज़क्कर मुसग़्ग़र है, थोड़ा सा मारने वाला। मुसग़्ग़र जिसमें जो क़िल्लत के माने पर, हक़ारत या प्यार के माने पर दलालत करता है उसको तस्ग़ीर कहते हैं। तो ज़ुवैरिबुन थोड़ा सा मारने वाला एक मर्द, और ज़ुवैरिबतुन थोड़ी सी मारने वाली एक औरत, इसमें मुअन्नस की अलामत ता है, तस्ग़ीर की अलामत या है, वाव मफ्तूहा के बाद, मफ्तूह के बाद या ये तस्ग़ीर की अलामत होती है। तो ये मुअन्नस इसम फ़ाइल की गिरदान आपके सामने मुकम्मल हुई। अब हम शुरू करते हैं इसमें मफ़ूल की गिरदान। ये बहुत ही आसान असबाक हैं। मज़रूबुन, मज़रूबाने, मज़रूबूना। मज़रूबुन ये वाहिद मुज़क्कर इसमें मफ़ूल का सीगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया, इसम फ़ाइल मारने वाला, उसमें भी जो काम करने वाला होता है वो मालूम होता है। इसमें मफ़ूल, इसमें काम करने वाला मालूम नहीं होता, बल्कि जिस पर काम का वक़ू होता है वो मालूम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर
مضروب مارا ہوا ایک مرد. تو اب یہ جس شخص کو مارا گیا ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن جس شخص نے مارا ہے وہ معلوم نہیں ہے. مضروبان مارے ہوئے 2 مرد، اور مضروبون مارے ہوئے 3 مرد یا 3 سے زیادہ مرد یا بہت سارے مرد. تو اس میں تثنیہ کی علامت الف اور نون، اس میں واو اور نون جمع کی علامت ہے. یہ اس میں مفعول کے صیغے. مضروبۃ مضروبتان مضروبات، یہ تائے لمبی والی، مضروبۃ مضروبتان مضروبات، یہ 3 مؤنث کے صیغے. یہ واحد مؤنث کا، ماری ہوئی ایک عورت، ماری گئی 2 عورتیں، اور ماری گئی 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں. تو یہ واحد مؤنث اسم مفعول، تثنیہ مؤنث اسم مفعول، جمع مؤنث سالم اسم مفعول. اگلا صیغہ مضاریب، مضاریب، یہ جمع مکسر مشترک اسم مفعول. آپ اس کو مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مذکر کے لیے بھی. یہ مکسر کا صیغہ ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماری ہوئی سب عورتیں یا مارے ہوئے سب مرد. یہ جمع مکسر مشترک ہے. مضیریبن اور مضیریبتن. مضیریبن تھوڑا سا مارا ہوا ایک مرد، اور مضیریبتن تھوڑی سی ماری ہوئی ایک عورت. یہ مصغر کے صیغے، اس میں تصغیر کی علامت یا ہے. یہ مذکر کا صیغہ ہے کیونکہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں پائی جا رہی، اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں تائے تانیث مؤنث کی علامت موجود ہے. اب ہم جاتے ہیں فعل مستقبل معلوم مؤکد بلام و نون تاکید ثقیلہ کی گردان کی طرف. فعل مستقبل معلوم، لیضربن، لیضربان، لیضربن. لیضربن، دیکھیں یہ جو مؤکد ہم کہتے ہیں مؤکد بلام و نون تاکید ثقیلہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تاکید ہوتی ہے. اب نون تاکید اور لام تاکید یہ دونوں آ گئے، لام تاکید اور نون تاکید. یہ باقی وہی مضارع معلوم والی گردان ہے. یضربو یہ وہی مضارع معلوم والی گردان ہے، بس فرق یہ ہے کہ لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو لیضربن اب معنی میں شدت ہے، ضرور بضرور مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد ہو. ضرور بضرور، تو اس میں بس صرف آپ نے مضارع والا جو ترجمہ ہے اس میں آپ نے ضرور بضرور مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، اور لیضربان نے ضرور بضرور مارتے ہیں یا ماریں گے وہ 2 مرد، اور لیضربن ضرور بضرور مارتے ہیں یا ماریں گے وہ 3 مرد یا 3 سے زیادہ سب مرد ہو. لتضربن، لتضربان، لتضربنان. اب یہ مؤنث غائب کے صیغے، ضرور بضرور مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت، ضرور بضرور مارتی ہیں یا ماریں گی وہ 2 عورتیں، اور ضرور بضرور مارتی ہیں یا ماریں گی وہ 3 عورتیں یا 3 سے زیادہ عورتیں یا سب عورتیں. یہ مؤنث کے صیغے تھے. اب 6 صیغے ہو گئے. لتضربن
لتضربان لتضربن، لتضربن ضرور بضرور مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد، ضرور بضرور مارتے ہو یا مارو گے تم دو مرد، اور ضرور بضرور مارتے ہو یا مارو گے تم سب مرد زمانہ حال یا استقبال میں۔ یہ حاضر کے صیغے تھے، مذکر کے۔ ضرور بضرور مارتی ہو یا مارو گی تم ایک عورت، ضرور بضرور مارتی ہو یا مارو گی تم دو عورتیں، ضرور بضرور مارتی ہو یا مارو گی تم سب عورتیں۔ صیغہ واحد مذکر مؤنث حاضر، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ لأضربن، اور لنضربن۔ ضرور بضرور مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مرد، صیغہ واحد متکلم، ضرور بضرور مارتے ہیں یا ماریں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں یا ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، صیغہ جمع متکلم۔ اب فعل مستقبل مجہول کی گردان، یہ بھی فعل مضارع مجہول کی طرح ہے، بس صرف اس میں ضرور بضرور بڑھانا ہے آپ نے۔ لتضربن، اور گردان بھی اسی کی طرح ہے۔ دیکھیے اس کو بنایا کیسے گیا ہے، لتضربن اس کو تضرب سے بنایا ہے۔ تضرب یہ فعل مضارع مجہول کا پہلے صیغہ ہے، شروع میں لام تاکید لائے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لے کے آئے۔ نون تاکید ثقیلہ اپنے ماقبل فتحہ چاہتا ہے تو لتضربن بن گیا۔ تو یہ بھی یہی فعل مضارع مجہول سے یہ والی پوری گردان بنی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی صیغے جو صیغے آپ نے فعل مضارع مجہول کے پڑھیں، بس آپ نے کیا کرنا ہے، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، آپ نے اس کے شروع میں ضرور بضرور مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد اگر واحد کا صیغہ ہے تثنیہ کا ہے، یہ ساری پہچان آپ کو ہو گئی۔ اب ہم جاتے ہیں فعل جہد معلوم کی طرف۔ یہ پوری گردان جو پچھلے والی تھی وہ تو آپ کو آتی ہی ہوگی۔ فعل جہد، لم یضرب، لم یضربا، لم یضرب نہیں مارا اس ایک مرد نے، نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ دیکھو فعل جہد، اب اگرچہ یہ مضارع یہ یضرب سے بنا، اس کے شروع میں لم لے کے آئے تو آخر سے اس نے ساکن کر دیا۔ اگر آخر میں نون ہو تو نون کو گرا دیتا ہے، لیکن دو صیغوں کے آخر سے یہ نون کو نہیں گراتا۔ اب جب اس پر لم آیا یضرب پر تو اس نے آخر سے ساکن بھی کر دیا اور اس کو پریزنٹ اور فیوچر والے معنی اس سے ساقط کر دیے۔ اب یہ ماضی کے معنی میں چلا گیا، یعنی نفی میں۔ لم یضرب آپ نے کہا ضربہ مارا اس ایک مرد نے، آپ بس اس کا یہی ترجمہ کریں گے جب لم اس کے شروع میں آ گیا، نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ لم یضربا نہیں مارا ان دو مردوں نے، اس میں تثنیہ کی علامت الف ہے۔ لم یضربو، لم یضربو نہیں مارا ان تین مردوں نے یا تین سے زیادہ مردوں نے یا سب مردوں نے۔ یہ بہت آسان ہے، یہ وہی فعل مضارع معلوم کی طرح ساری گردان ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، یہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ فعل نفی، فعل جہد مجہول، لم یضرب، اس کا ترجمہ بھی آپ ماضی کی طرح کریں گے۔ آپ ماضی کا ترجمہ کرتے تھے ضربہ مارا گیا، یعنی نصرہ مدد کی گئی اس ایک مرد کی، ضربہ مارا گیا ایک مرد۔ لم یضرب نے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے لم یضرب نہیں مارا، نہیں مارا گیا
وہ ایک مرد، نہیں مارے گئے وہ دو مرد، نہیں مارے گئے وہ سب مرد۔ یہ بہت آسان ہو گیا۔ فعل نفی معلوم لا یضرب، یہ پوری گردان فعل مضارع معلوم کی گردان کی طرح ہے، بس آپ نے اس میں نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد زمانہ حال یا استقبال میں۔ ترجمہ بھی مضارع معلوم کی طرح، صیغے بھی اسی کی طرح، بس صرف آپ نے اس میں نہیں کا اضافہ کرنا ہے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب فعل نفی مجہول لا یضرب، یہ پوری گردان اور پورے صیغے مضارع مجہول کی طرح ہے، اس میں آپ کہتے تھے مارا جاتا ہے، یہاں پہ لا گیا، آپ نے کہنا نہیں مارا جاتا ہے، اس میں بھی آپ نے صرف نہیں کا اضافہ کرنا ہے۔ اگلی گردان ہے فعل نفی معلوم مؤکد بلا ناصبہ لن یضربا، لن یضربا، اس میں بھی تاکید پیدا ہو گئی ہے، سختی، یعنی ہرگز نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد زمانہ حال یا استقبال میں۔ لن یضربا، ہرگز نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ دو مرد زمانہ حال یا استقبال میں، تو آپ نے اس میں یہ والا ہرگز نہیں اس کا اضافہ کرنا ہے۔ باقی پوری گردان مضارع کی طرح 7 صیغوں کے آخر سے نون گرے، 5 صیغوں کے آخر سے حرکت گری ہے، 2 صیغوں میں کچھ نہیں ہوا، تو کل 14 صیغے ہو گئے۔ امر کی گردان یہاں تک امر اب ہم کر لیتے ہیں، چلو یہ آخری۔ اضرب امر حاضر معلوم، اضرب امر میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، اضرب اس کا مطلب ہے مارو یا مار تو، مار تو ایک مرد۔ آپ یہ کہے انصر، اس کا ترجمہ آئے گا مدد کرو، مدد کرو۔ افتح، یہ سارے تقریباً آپ کو جب ایک باب کے معنی کا پتہ چل جاتے کھولو، تو باقی سارے ابواب بھی کے معنی آپ کو پتہ چل جاتے ہیں ہر گردان کے۔ تو امر حاضر کے کل 6 صیغے ہوتے ہیں۔ پہلا صیغہ مثال کے طور پر افتح، افتحا، افتحو، کھولو تم، یعنی ایک مرد سے کہا جا رہا ہے۔ افتحا جب 2 سے کہو گے تو تم دونوں کھولو، افتحو تم سب کھولو، افتحی جب آپ عورت سے کہیں، افتحا جب 2 عورتوں سے کہے کھولنے کا، اور افتحنا جب بہت زیادہ ہو یا 3 سے زیادہ 3 عورتیں ہوں تو آپ ان سے کہیں کہ افتحنا کھولیں۔ یہ امر حاضر معلوم کی گردان تھی، یہ بہت آسان انشاءاللہ سبق تھا۔ بس آپ کو ماضی معلوم، ماضی مجہول، مضارع معلوم، مضارع مجہول جب آپ کو اس کے معنی آ گئے تو باقی ساری گردانیں آپ کے لیے آسان ہو گئی، اور جب آپ نے وہاں صیغوں کی پہچان کر لی تو آپ ہر جگہ صیغوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔